وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شارب خمر كعابد وثن. وقال عليه الصلاة والسلام من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے مشفق و مربی محسن حضرات علماء کرام، حضرت مولانا عبدالحمید خان صاحب قاسمی، حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب بیتی، حضرت قاری اسعد صاحب سمدی، حضرت مولانا اسماعیل صاحب قاسمی اور معزز علماء کرام، حفاظ عظام اور میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک بہت ہی پیارا دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے۔ دین بھی بہت پیارا، بہت اعلیٰ ہے، اور نبی بھی بہت اعلیٰ اور بہت پیارے ہیں۔ ایسے نبی اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھے ہیں کہ جس کی امت میں آنے کے لیے گزشتہ انبیاء علیہم السلام نے درخواستیں کی، جس کی امت میں آنے کے لیے گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے امتیوں نے درخواستیں کی، ایک ایسے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے سبب اور وجہ کا مقام عطا کیا، ایک ایسے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا، ایک ایسے نبی جن کے وسیلے آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو 40 سال تک لگاتار توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اگر آپ رحم نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے تو پھر ہمارے خسارے میں کیا شک رہ جائے گا۔ اتنا روئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری انسانیت کے آنسوؤں کو اگر جمع کیا جائے اور آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے آنسو ساری انسانیت کے رونے کے مقابل میں بڑھ جائیں گے، اور 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہے ایک نام سے، اسألک یا رب بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھے محمد کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو میری اس لغزش سے درگزر کر دے۔ 40 سال سے جو اللہ خاموش ہیں، کوئی جواب آدم کے لیے نہیں اتر رہا،
اور 40 سال سے جس رب نے آدم علیہ السلام کے رونے اور تڑپنے پر کوئی جواب نہیں دیا، فوراً ندا آ رہی ہے، یا آدم کیف عرفت محمد، آدم پہلے یہ بتاؤ، تمہاری غلطی سائیڈ میں رہنے دو، تم کیا کہہ رہے ہو وہ بھی بازو میں رکھو، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کیسے؟ آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ، جس وقت آپ نے میرے جسم میں روح پھونکی تھی، اس وقت میں نے آپ کے عرش پر ایک کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ جس کے نام کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، اور جس کے نام کو آپ نے اپنے برابر لکھوایا ہے، اور جس کے مقام کو آپ نے اتنا اونچا کیا ہے، یقیناً وہ کوئی بڑی اور بہت ہی عظیم شخصیت ہے جس کو آپ نے یہ مقام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا تھا، یا آدم لولا محمد ما خلقتک وما خلقت السماوات والارض۔ آدم سن لو، اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ ہم تمہیں پیدا کرتے، نہ اس زمین و آسمان کے نظام ہی کو چلاتے۔ اس پوری کائنات کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات روح کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات، اور جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اور جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلمہ، اور جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ اور آپ کی سنتیں اس دنیا میں ختم کر دی جائیں گی اور اس دنیا سے مٹ جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے مٹانے اور ختم کرنے کا اس دن فیصلہ کر دے گا کہ یہ نظام ہے اللہ کی طرف سے۔ ہماری سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے اور ہم پر افسوس ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، اپنے نبی کو پہچانا نہیں۔ ہم کس کے امتی ہیں، کس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور کس کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ نبی کتنی نعمتیں ہمارے لیے لے کر آیا ہے، اس نبی کی طرف سے کتنا انعام ہم پر اللہ کا برس رہا ہے، اس نبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنا احسان اس امت پر کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس امت نے اس کو ہی نہیں پہچانا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ ہر نبی کی امت کے لیے اعلان کیے ہوئے تھے، ایک نیکی کرو گے تمہیں ایک ثواب ملے گا، ایک گناہ کرو گے ایک عذاب ملے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خود سے پہلے اس امت کے لیے ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اعلان کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار کی فریادوں پر کہ 10 سے اس عمل اس نیکی کے اجر کو 700 گنا کیا، اور 700 سے اور بڑھا کر ملٹیپل کرنے کا اعلان کیا، اور ملٹیپل سے اور آگے بڑھا کر یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بے حساب عطا کرے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، کہ کل قیامت کے دن 120 صفیں جنتیوں کی لگیں گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کی صفیں 80 لگیں گی، اور حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں 40 صفوں میں سمیٹ دی جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے میری امت، یاد رکھو دنیا میں ترتیب کے اعتبار سے تو تم بعد میں آئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب قیامت کے دن بدلنے کا اعلان کیا ہے۔ تم آخر میں آئے ہو لیکن جنت میں تم سب سے پہلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پر جنت کو حرام کیا ہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر جنت حرام کی ہے جب تک کہ امت محمدیہ جنت میں نہ چلی جائے۔ اور میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، ہمارا مول کس کی وجہ سے ہے، ہمارا بھاؤ کس کی وجہ سے بڑا ہے،
ہماری قیمت کس کی وجہ سے بنی ہے؟ ہماری حیثیت کس کی وجہ سے ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، خدا کی قسم، جن دعاؤں کے نتیجے میں یہ امت محفوظ ہے، ورنہ وہ گناہ اور وہ خرابیاں اور وہ گندگیاں اور وہ فواحش اور وہ منکرات اور وہ ساری کی ساری خباثتیں جو پچھلی امتوں میں تھی، آج اس امت کے اندر موجود ہیں۔ اور اگر یہی گندگیاں اور یہی خرابیاں اور یہی گناہ پچھلی امتوں میں ہوتے اور ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو اوپر عذاب اتار کے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ ایک قوم کو صرف ڈنڈی مارنے پہ ہلاک کر دیا، ایک قوم کو صرف راستوں کے لوٹنے پہ ہلاک کر دیا، ایک قوم کو صرف ناچنے اور گانے پہ ہلاک کر دیا، ایک قوم کو صرف بدفعلی کرنے پہ ہلاک کر دیا، ایک قوم کو صرف نشے اور شرابوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، ایک قوم کو صرف بدفعلی کی وجہ سے ہلاک کیا۔ کیا وہ ساری گندگیاں جو پچھلی قوموں کے لیے عذاب کا سبب بنی تھیں، کیا وہ ساری کی ساری گناہ اور وہ سارے کی ساری خرابیاں جس پر پچھلی قومیں تباہ ہو گئی تھیں آج ہم سب میں موجود نہیں ہیں؟ کیا یہ امت ڈنڈی نہیں مار رہی؟ کیا یہ امت شراب نہیں پی رہی؟ کیا یہ امت جوا نہیں کھیل رہی؟ کیا یہ امت سٹے نہیں کھیل رہی؟ کیا ان کے نوجوان ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کے شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کے دکاندار ڈنڈیاں نہیں مار رہے؟ کیا ان کے ہوشیار اور ان کے سمجھدار دھوکے نہیں دے رہے؟ کیا ان کے پڑھے لکھے لوگ رشوت نہیں کھا رہے، سود نہیں کھا رہے؟ کیا ان کے پڑھے لکھے لوگ ایک دوسرے پر زیادتیاں نہیں کر رہے؟ کیا ان کے اندر زنا عام نہیں ہوا؟ کیا ان کے اندر افیم اور چرس اور گانجے اور فلاں اور چنا نہیں عام ہو گئے؟ اور کیا ان کی زندگیوں کے اندر سے نماز نہیں نکل گئی، روزہ نہیں نکل گیا، زکوٰۃ نہیں نکل گئی، حج نہیں نکل گیا؟ ایک عمل کے چھوٹنے پر پچھلی قومیں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی تھی۔ ساری زندگی تباہ ہونے کے باوجود اگر آپ اور میں محفوظ ہیں، اگر آپ اور میں کھا رہے اور پی رہے ہیں، اور اگر آپ اور میں اپنے کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ اور میں سن اور سنا رہے ہیں، تو خدا کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ کچھ نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے، جنہوں نے رو رو کر مانگا تھا اور ساری زندگی مانگتے رہے تھے کہ میرے اللہ میری امت پر کوئی ایسا عذاب پچھلی قوموں کی طرح مت اتارنا کہ پوری امت میری تباہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع میں عرب مزدلفہ کی رات اس دعا کو قبول کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اعلان کرتے ہیں کہ آپ کی امت پر ہم کوئی ایسا عذاب نہیں اتاریں گے جس پر آپ کی پوری امت ایک لخت تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ میرے دوستوں، پہلے سب سے اہم بنیاد ہے کہ ہم اپنی نسبت کو سوچیں کہ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دو جہاں کے آقا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دو جہاں کے سردار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس کی زلفوں، جس کے چہرے، جس کے قدم، جس کے چلنے، جس کے بیٹھنے، جس کے اٹھنے، جس کے لیٹنے، جس کے شہر، جس کے گاؤں، جس کی حرکت، جس کے مسکرانے، جس کے غصے میں آنے، ہر چیز پر خدا قسمیں اٹھا رہا ہو اور اللہ اپنے کلام میں جس کو اس پیارے انداز سے بیان کر رہا ہو، سوچو تو صحیح اللہ کے نزدیک وہ ذات کتنی اہمیت والی ہوگی، کتنی اہم ہے اور کتنی اہمیت والی ہے۔ وہ اہمیت ذہنوں سے نکل گئی، وہ محبت ذہنوں سے نکل گئی، وہ عقیدت ذہنوں سے نکل گئی۔ اس لیے آج ایک مسلمان کی زندگی بجائے اس کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرتی، بجائے اس کے کہ اس کے دل میں اللہ کا عشق اور محمد کا عشق ہوتا، وہ آج کس کس کے عشقوں کو پالا ہوا ہے اور کس کس کے محبتوں کو پالے ہوئے ہیں اور کس کس کے طریقے پہ زندگی گزار رہا ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری عورتوں کا، ہماری بہنوں کا، ہمارے مردوں کا، کہ انہیں آج فیشن پسند، انہیں آج نئے نرالے بے حیائی کی چیزیں پسند، ان کے اندر پردے کی اہمیت نہیں، ان کے اندر گھر کے اندر زندگی عائشہ اور خدیجہ والی گزارنے کی کوئی اہمیت نہیں، ان کے جوانوں کے اندر ہر آنے والے فیشن کو کے تھوک کو چاٹنے کا مزاج بنا ہوا۔ عجیب عادت ہے، جو بنیادی وجہ محبتیں دل سے نکل گئی ہیں۔
اللہ کی محبت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ اس محبت کا نکل جانا زندگی کو بے وفا بنا رہا ہے، اس محبت کا نکل جانا زندگی کو بے لگام کر رہا ہے، اس محبت کا نکل جانا زندگی کو آزاد دوڑا رہا ہے۔ ورنہ یہ بات ضابطے کی تھی کہ محبوب اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے، محبوب اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ دنیا میں کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یہ منظر کہ کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کی بات نہ مانے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، ہماری بہنوں کو بھی سمجھ میں آئے گی، آپ کو بھی شاید اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ ایک نوجوان جوڑے کی شادی ہوئی ہو، چند مہینے شادی ہو کر ہوئے ہوں، اور ایک دن یہ دونوں اٹھے ہوں، آج کچھ مونڈ میاں کا بھی اچھا ہو اور آج مونڈ میوی کا بھی اچھا ہو، یہ بات جواب بار بار اپنے میوی شوہر سے کہہ رہی ہو کہ جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ کو بہت پیار ہے، مجھے آپ سے بڑا تعلق ہے، اور شوہر بھی جواب میں کہہ رہا ہو کہ ہاں مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے، مجھے بھی آپ سے بڑا تعلق ہے، مجھے بھی بہت آپ سے پیار ہے۔ اب یہی بات ان کی ناشتے تک ایک دوسرے کو پیار محبت کے دلاسوں میں چڑھ رہی ہو، اور ناشتے کے بعد جب وہ کام کے لیے باہر نکل رہا ہو تو شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہو کہ جی آج ذرا میرا بھی موڈ اچھا ہے، آج رات میں تم تہاری بنا کے رکھنا، آج ذرا کچھ اچھا کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہی ہاں ٹھیک ہے میں بناؤں گی، لیکن میرا بھی جی کوئی میٹھا کھانے کا کہہ رہا ہے، آتے آتے واپسی میں کوئی مٹھائی لے کر آ جانا۔ موبائل کا دور ہے، واٹس ایپ اور انٹرنیٹ تو فری ہے کہ صاحب اب جب تک وہ کام پر ہے 1000 میسج بیوی بھیج رہی ہے مجھے آپ سے محبت ہے، اور ریپلے میں وہ 1000 میسج بھیج رہا ہے کہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے، اور شام میں وہ جب گھر پہ آ رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ صاحب تہاری کے بجائے دال بنی ہوئی ہے، اور بیوی شوہر کو دیکھ رہی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی مٹھائی کے بجائے یہ خالی ہاتھ آیا ہوا ہے۔ تو یہ 1000 میسج اور صبح کے 1000 محبت کے دعوے وہ دیوار پر ایسے پلیٹ جا کر ٹکرائے گی، اور یہ ایسے منہ بسور کر گھر میں بیٹھے گی کہ انہوں نے کبھی ایک دوسرے سے محبت کا کہا ہی نہیں ہوگا، یوں لگے گا۔ کون ایسی محبت برداشت کرے گا، اور کون ایسی محبت کو پسند کرے گا جس میں ایک دوسرے کا خیال نہیں کیا جا رہا ہو، جس میں ایک دوسرے کی سنی نہیں جا رہی ہو، جس میں ایک دوسرے کی بات مانی نہیں جا رہی ہو۔ ایک مرتبہ بیوی شوہر کی طبیعت کے خلاف کچھ کر دے، وہ پلیٹ اٹھا کر دروازے پر مار دیتا ہے، اور وہ پورے کے پورے اس کے سلوک کو زمین کے تحت نیچے روند کر چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ شوہر بیوی کی کوئی بات نہ مان لے، زبان پہ آ جاتا ہے زندگی بھر تم سے کوئی اچھائی نہیں دیکھی، اور یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے ہیں، اور پوری کی پوری زندگی اس کے حکموں کو توڑنے میں گزر رہی ہے۔ کسی محبت، اپنی بیوی کی ایک نافرمانی ہم برداشت نہیں کرتے، اپنے نوکر کی ایک نافرمانی ہم برداشت نہیں کرتے، اپنے ماتحت کی ایک غلطی ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، مرضی کے خلاف ایک بات ہم اس کی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ادھر ہماری حالت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طاقت کے ساتھ محبت کا اعلان ہے، لیکن آپ کی ایک بات ہم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیسی محبت، کیسا تعلق؟ وہ لوگوں دوستوں، محبت تو صحابہ نے کی تھی، خدا کی قسم محبت تو صحابہ نے کی تھی۔ صحابہ کی نبی کی محبت کے قصوں کے سامنے خدا کی قسم ہے مجنو لیلا، شیری فرحات، رومیو جولیٹ کی کہانیاں بے حیثیت بن کے رہ جاتی ہیں، کوئی حیثیت نہیں ان کی محبتوں کی۔ یہ دیوانے جو مشہور ہوئے عورتوں کی محبتوں میں، صحابہ کی محبت ان کے ساتھ جوڑو کہ کیسے انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ساری کی ساری مثالیں نیچے پھیکی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی کہ کوئی حیثیت نہیں مجنو لیلا کی، کوئی حیثیت نہیں شیری فرحات کی، کوئی حیثیت نہیں رومیو جولیٹ کی، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے محبت کی ہے۔ یہ دیوانے تھے۔ یہ مجنو جو تھا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بات یاد آئی تو، اس کا نام اصل تھا قیس، قیس اس کو بولتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اس کا نام مجنو پڑا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، سمجھو اس کو۔ اس سے
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے حصے میں خلافت دے دی. جھگڑا چل رہا تھا کئی سالوں سے. حضرت حسن نے کہا ٹھیک ہے میں سبکدوش ہوتا ہوں, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ امیر رہیں گے, میں خلافت سے ہٹ جاتا ہوں. آدمی کوئی کام کرتا ہے تو لوگوں کی رائے بھی لیتا ہے کہ میں نے صحیح کیا, میں نے اچھا کیا. ایک دن مدینہ سے حضرت حسن گزر رہے تھے تو یہ قیس یہ سامنے سے آ رہا تھا دیوانہ. حضرت حسن نے اسے کہا قیس مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے. وہ کہنے کیا بات ہے؟ کہنے میں نے معاویہ کو خلافت دے دی ہے, اچھا کیا؟ وہ کہنے لگا حسن مجھ سے نہ پوچھو. حضرت حسن نے کہا نہیں تو رائے تو دے اپنی. وہ کہنے نہیں حسن مجھ سے نہ پوچھو. کہنے لگا بھائی تو رائے تو دے اپنی, کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میری رائے تو یہ ہے خلافت کی گدی پر نہ معاویہ اچھا دکھتا ہے نہ حسن اچھا دکھتا ہے, خلافت کی گدی پہ تو لیلا اچھی دکھتی ہے. دیوانہ دیوانہ. امر الدیار دیار لیلا واقبل الجدار ود الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار. میں گلیاں گلیاں گھومتا ہوں, گلیاں گلیاں دوڑتا ہوں, کبھی اس دیوار کو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. او دیکھنے والوں مجھے پاگل نہ سمجھو, میں ان دیوانوں کی محبت میں انہیں نہیں چوم رہا, میں تو اس وجہ سے انہیں چوم رہا ہوں کہ شاید کبھی لیلا نے ٹیک لگایا ہوگا. یہ فانی ہے. اور اب اس کے مقابل میں انہیں دیکھو جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی. کیا عورتیں, کیا مرد, کیا بچے. احد کی لڑائی انجام پہ پہنچی ہوئی ہے. ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اطلاع ملی مدینہ میں کہ شکست ہوئی ہے, حضور نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں. ایک افواہ چل گئی تھی. وہ دوڑی ہوئی صحابیہ گھر سے نکل رہی ہیں اور میدان کی طرف بھاگ رہی ہیں. راستے میں آنے والا ایک آدمی کہہ رہا ہے قتل ابوک یا ام عمارہ, ام عمارہ تیرا باپ شہید ہو گیا. وہ کہہ رہی انا للہ و انا الیہ راجعون, مجھے یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ وہ کہہ رہا مجھے نہیں اطلاع. وہ پھر آگے دوڑ رہی ہے میدان کی طرف اور ایک آدمی مل کر کہہ رہا ہے اے عمارہ تیرا بیٹا بھی آج کے میدان میں شہید ہو گیا. وہ کہہ رہی انا للہ میں پڑھتی ہوں لیکن مجھے یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ وہ پھر آگے بھاگ رہی ہے. تیسرا آدمی مل کر کہہ رہا ہے ام عمارہ تیرا باپ بھی آج کے میدان میں کام آ گیا, تو کیا کہتی ہے؟ جو اپنے باپ کی خبر لے. اور وہ کہہ رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, مجھے پہلے یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں. کیا جذبہ اس عورت کا ہوگا, کیسی اپنے نبی سے اس کی محبت ہوگی, کیسا تعلق اس کے اپنی نبی سے ہوگا, کیسی عقیدت اس کو اپنی نبی سے ہوگی. تو کہہ رہی باپ جس کا مر گیا ہے, بیٹا جس کا شہید ہو چکا ہے, جس کا شوہر مر چکا ہے, وہ کہہ رہی ان کا ماننا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں. وہ کہہ رہے حضور زندہ ہے. وہ کہہ رہی نہیں ایسے نہیں چلے گا, مجھے دکھاؤ حضور زندہ کہاں پر ہے. پردے کے احکامات ابھی نہیں اترے تھے, صحابہ نے اشارہ کیا وہاں بیٹھے ہوئے, جا کر حضور کے سامنے کھڑی ہوئی اور سلام کہہ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ شہید ہو گیا, بیٹا شہید ہو گیا, شوہر بھی آج کے دن شہید ہو گیا, لیکن آپ زندہ ہیں, یہ مصیبتیں میرے لیے ہلکی ہیں. ایک عورت کی محبت اپنے نبی کے ساتھ. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ جا رہے ہیں. حضرت طلحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ہیں. ایک اونٹ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ ہیں, ایک اونٹ پر حضرت طلحہ بازو چل رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ بدکا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گرے, حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی نیچے گری. گرتے ہوئے حضور نے آواز لگائی طلحہ عورت کے پردے کا خیال کر دے. اور آنکھوں نے لوگوں کی دیکھا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے آپ کو اونٹ سے ایسے نیچے لڑکا لیا, گرا دیا. وہ نیچے گرے, پردے کا انتظام کیا. لوگوں نے کہا ابو طلحہ حضور کا اونٹ بدکا تھا اس لیے حضور گرے تھے, تیرا تو اونٹ نہیں بدکا تھا, تو کیوں بیٹھا رہا, تو نے کیوں اپنے آپ کو گرایا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں او لوگوں اتنی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ میرا نبی اونٹ سے گر کر زمین پر آئے, طلحہ کیسے ہو سکتا ہے اتر کر زمین پر آئے. کیسی محبت. آج وہ تعلق مر گیا ہے, مٹا ہے.
اور اس تعلق کے مٹ جانے نے، مر جانے نے ہماری زندگیوں کو جس رخ پر ڈھکیل دیا ہے وہ ہے جس کا ہم آج رونا رو رہے ہیں۔ کیا شراب، کیا منشیات اور کیا نشہ اور کیا افیم اور کیا چرس اور کیا گانجا اور کیا وسکی اور کیا رم اور کیا وائن اور کیا فلاں اور کیا چنا۔ ایک مسئلہ نہیں امت کا اس وقت، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت امت ہر لائن سے زخمی ہے گناہوں کے اعتبار سے۔ ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، درد بھی حیران ہے، اٹھے تو کہاں سے اٹھے، ہر جگہ زخمی ہے۔ لیکن جس چیز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ روکا تھا، جس چیز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ منع کیا تھا، اور جو چیز ساری خرابیوں، ساری گندگیوں اور سارے بگاڑ، سارے فساد اور سارے کی ساری تباہی کی جڑ بتائی گئی تھی، وہ وہی چیز تھی جسے ہم شراب اور نشہ کہتے ہیں۔ کہ صرف شراب نہیں، ہر وہ چیز جو نشے میں آدمی کو مبتلا کرتی ہے، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے طبیعتوں میں نشہ پیدا ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو آدمی کے اوسان کو اور دماغ کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے، اور پھر اس کی حالت اتنی بیکار اور اتنی خراب اور اتنی خستہ ہو جاتی ہے اور اتنا گیا گزرا ہو جاتا ہے کہ پھر راستوں میں، نالیوں میں، کوڑے کرکٹ میں، کچرے دانوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پڑا ہوا وہ انسان جسے اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا تھا، وہ اب جانوروں کے ساتھ پڑا ہوا ہے گندگیوں میں اور کچرے اور نالیوں کے اندر۔ دنیا بتا رہا ہے اور دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس چیز کو تمہارے رب نے منع کیا، جس چیز کو تمہارے اللہ نبی نے منع کیا، اس چیز کا ارتکاب تمہیں اس منظر پر پہنچا، دنیا میں پہنچا چکا ہے، تو سوچو آخرت میں کیا ہوگا، کتنی بری چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ اے میری امت، شراب نشہ ام الخبائث ہے، شراب نشہ ساری گناہوں اور سارے بیماریوں اور سارے گندگیوں کی جڑ ہے، وہیں پر اس کی سختی اور گندگی بتاتے ہوئے کہا شارب خمر کعابد وثن، کہ شراب کا پینے والا، نشہ کرنے والا اور کسی بت کے سامنے سجدہ کرنے والا اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ ایک بت کے سامنے سجدہ کر رہا، مورتی کے سامنے سجدہ کر رہا، ایک اپنے منہ میں جام لگائے ہوئے، ایک اپنی ناک سے نشہ چڑھائے ہوئے اور ایک فلاں اور چنا کے ذریعے سے اپنے آپ کو مدہوش کیے ہوئے، اللہ کے نزدیک گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ بلکہ یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن جنت کی عظیم ترین نعمت ہے شراب، جو پاک ہوگی، دماغ اس پہ چکرائے گا نہیں، دماغ اس پر مفلوج نہیں ہوگا، دماغ اس پہ خراب نہیں ہوگا، وہ پاکیزہ شراب ہوگی جسے اللہ جنت کی خوبصورت نہروں سے بنوائیں گے، خوبصورت پانی سے، خوبصورت شہد سے، بہترین دودھ سے اور بہترین پانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوکٹیل بنا کر ان جنتیوں کو پلوائیں گے۔ اس میں اگر کوئی ایسا جنتی بھی ہوگا جس نے شراب سے توبہ کیے بغیر زندگی سے یہاں سے گیا، اگر کسی بخشش کے نتیجے میں جنت میں بھی چلا گیا، اللہ جنت کی شراب سے اسے محروم رکھے گا۔ صاف کہا من شربها فی الدنیا لم یشربها فی الآخرہ، جو دنیا میں پیے گا آخرت میں اللہ محروم رکھیں گے۔ بلکہ اور سخت بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور بخاری شریف کی روایت اتنی مضبوط ہے کہ اس کا کسی لائن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کے کرتے وقت آدمی کا ایمان فرشتے اس کے دل سے نکال دیتے ہیں، ان گناہوں کے کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ سوچو کبھی اس حال میں مر گیا تو کس موت مر رہا ہے۔ ایک شراب کا پینا، ایک زنا کا کرنا، ایک چوری کا کرنا، ان تینوں گناہوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کرتے وقت آدمی کے دل سے فرشتے ایمان کھینچ لیتے ہیں، جب ان سے واپس آتا ہے تو کمزور ایمان ان کے دلوں میں لوٹایا جاتا ہے۔ اتنی سخت گندگی اور وعیدیں سنائی اپنی امت کو کہ میں نے تمہارے لیے اللہ سے مانگا ضرور ہے،
میں نے تمہارے لیے اللہ سے دعائیں ضرور کی ہیں، لیکن میری امت یاد رکھنا، جس علاقے میں، جس قوم میں، جس زمین میں اور جس برادری میں اور جس زمین کے خطے میں شراب عام ہو جائے گی، ناچ گانے عام ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی پھر اپنا قہر ان کے اوپر برسا کر ان کے اوپر زلزلے اتارے گا، ان کے اوپر زمین میں دھسنانے کے فیصلے کرے گا، ان کے چہروں کو مسخ کرے گا، سور، خنزیر اور بندر کے اندر ان کی شکلوں کو بدل دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا تھا 15 گناہ ہے، 15 گناہ ہے۔ اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما، جب مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، اور جب مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھے جانے لگے گی، اور جب امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگے گا، جب زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانے لگے گا، جب آدمی اپنے باپ کو دور دھکیلے گا اور اپنے دوست کو قریب کرے گا، جب آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار بنے گا، جب اپنی ماں کو جھڑکے گا، جب مسجدوں میں چیخ چرابا شور شروع ہو جائے گا، جب قوم کے لیڈر ایسے بدماش ترین لوگ بنائے جائیں گے جن کی گناہ گندگیاں عام ہوگی لوگوں کے سامنے، جب قبیلے کا سردار سب سے گنہگار آدمی بنا دیا جائے گا، اور جب ناچ گانے والیاں عام ہوں گی، ناچ گانے کی چیزیں عام ہو جائیں گی، اور جب شراب پی جانے لگے گی، جب بعد والے پچھلوں پر لعنت کرنے لگیں گے، تو یاد رکھنا، پھر یاد رکھنا اللہ آندھیاں تم پر مسلط کرے گا، زلزلے تم پر مسلط کرے گا، زمین میں دھسنے کے عذابات اللہ اتارنے کے فیصلے کرے گا، اور اتنے عذابات زمین و آسمان کے تم پر اتریں گے جیسے ایک مالے کی ایک ڈور کاٹ دی جائے تو جس طرح اس کے موتی ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی اس امت پر عذاب آتے چلے جائیں گے۔ صاف کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کا ایک ٹولہ ہوگا، میری امت کا ایک ٹولہ ہوگا، کسی پہاڑ پر سیر سپاٹے کے لیے جائے گا، کسی بلند جگہ پر سیر سپاٹے کے لیے جائے گا، وہاں جا کر ناچ رہے ہوں گے، وہاں جا کر شرابیں پی رہے ہوں گے، وہاں جا کر نشہ کر رہے ہوں گے، ان کے پاس ایک غریب آ کر کہے گا میں بھوکا ہوں، مجھے ایک وقت کی روٹی دے دو، میں بھوکا ہوں، مجھے 2 وقت کا کھانا دے دو، وہ کہیں گے کہ نہیں ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کا مذاق اڑا کر وہ اسی طرح ناچ گانے میں لگ جائیں گے، اس کا مذاق اڑا کر پھر بوتلیں اپنے منہ کو لگا کر نشے میں دھت ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے صبح ہوگی، صبح صرف رات گزرے گی، رات صرف صبح جب ہوگی تو دنیا کی آنکھیں ان لوگوں کو دیکھیں گی کہ رات کی تاریکی نے ان کے چہروں کو سور کے چہروں میں بدل دیا ہوگا، ان کے چہروں کو بندر کے چہروں میں بدل دیا ہوگا۔ کون سا گناہ، کون سی خرابی، کون سی گندگی، سخت ترین چیز۔ بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، جان کا حق ہے، اپنی جان کا حق ہے، اللہ نے یہ جان امانت کے طور پر دی ہے، اس کو ہلاک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو اس جسم کو خراب کرتی ہو، ہر وہ چیز جو اس جسم کے لیے تباہی کا سبب بن رہی ہو، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، چرس حرام ہے، افیم حرام ہے، گانجا حرام ہے، اور ہر وہ ساری چیزیں جس کی زیادہ مقدار کے ذریعے سے لوگ نشے چڑھاتے ہیں وہ سب کی سب حرام ہوتی ہیں اس مقدار کے اعتبار سے، اور پھر اس کی خفت نیچے آتی ہے۔ اپنے منہ کو بھی ذرا صاف کرو، دیکھ نہیں رہے پوڑیوں کے اوپر جسے کھاتے ہو، خود اس پر فوٹویں چھپی ہوئی ہیں کہ کینسر کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کیوں اپنی زندگیوں کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے آج کے نوجوان، سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں اپنی جوانیوں کو خراب کرنے پہ تلے ہوئے آج کے نوجوان، سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں اپنے پیسے سے اپنے جسم کو مارنے کے لیے اتنے اتاولے ہوئے ہوئے آج کے نوجوان، سمجھ میں نہیں آتا۔ کون سی نعمت ہے، کون سی لذت ہے، جسم کا کون سا حصہ اس مٹریل اور اس گٹکے اور اس بیڑی اور اس سگریٹ سے طاقتور ہوتا ہے؟ کوئی ایک ڈاکٹر چاہے آدھی ڈگری والا ہی کیوں نہ ہو، وہی بتا دو کہ وہ کہتا ہو کہ اس سے کچھ فائدہ ہو۔ اپنا پیسہ ہزاروں کی تعداد میں خرچ کر کے، اپنا مال لاکھوں کی تعداد میں خرچ کر کے، سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ کل ہی ہم ایک سفر میں تھے، کل ہی ایک سفر سے آتے ہوئے ایک تعلقے کے ناندیڑ کے، میں نام نہیں لیتا،
ایک تعلقے کے ناندیڑ کے جان پہچان کے لوگوں کی بات آئی، 15 دوستوں کا ٹولہ تھا، خوب پوڑی سگریٹ اور مٹریل کے عادی، 15 کے 15 ایک ساتھ کینسر میں مبتلا ہوئے، 15 کو کینسر ہو گیا۔ کیوں زندگی کھپا رہے ہیں؟ کیوں اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں؟ اس کے بجائے کوئی طاقت کی چیز کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، گھروں میں لاؤ۔ سب سے بڑی رقم ہماری ان تماشوں میں کھپ رہی ہے، سب سے زیادہ رقم ہماری ان تھوکنے میں جل رہی ہے، سب سے زیادہ۔ اور نتیجہ کینسر، نتیجہ زندگی کی خرابی، نتیجہ زندگی کی تباہی۔ اپنی زندگیوں کو سنوارنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندگی دی ہے، اس زندگی پر اپنے آپ کو لانا ہر امتی کا کام ہے۔ محبت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ایک مرد ہونے کے ناطے میں اب آپ کی نقالی کروں گا، ایک عورت ہونے کے ناطے میں آپ کی اتباع کرنے میں اپنی سعادت سمجھوں گی، یہ میرا طریقہ ہوگا۔ کیونکہ دوستوں زندگی مختصر ہے، ایک نہ ایک دن انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کب تک جیو گے جی کر، اور کب تک رہو گے رہ کر؟ ہر آنے والے کو ایک دن یہاں سے فنا اور ختم ہونا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلی ذات تھی، اگر اللہ نے کسی کو باقی رکھنا ہوتا تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت سے آزاد کر دیتے، لیکن اللہ خود اعلان کر رہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موت کا مزہ تو آپ کو بھی چکنا ہے اور آپ کے صحابہ کو بھی چکنا ہے۔ اگر کسی نے رہنا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنا چاہیے تھا، لیکن جب وہ بھی چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے، انبیاء چلے گئے، آپ اور میں کون سی کھیت کی گاجر مولی ہے؟ ایک دن آپ پر بھی آئے گا، ہر عورت پر آئے گا، ہر بہن پر آئے گا، ہر مرد پر آئے گا کہ فرشتہ موت کا اس کے پاس آئے گا، آخری سانسیں گنے چنی وہ اپنی کھینچ کر اس دنیا سے اس کو لے جانے کا فیصلہ لے کر آئے گا۔ کیا کام آتا ہے ساتھ میں؟ کیا چیز باقی رہ جاتی ہے پیچھے؟ مال دولت پیچھے پڑے ہوئے ہیں، گھر بار پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دوست احباب پیچھے پڑے ہوئے ہیں، رشتہ دار پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جائیداد پیچھے پڑی ہوئی ہے، آپ کے مسل، آپ کے ڈولے شولے سب پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ایک مردہ نعش ہو، مردہ بے بس نعش ہو، جسے چند منٹوں گھنٹوں میں قبر کے اندر اتار دیا جائے گا۔ کون سا پیسہ قبر میں رکھا جاتا ہے؟ کون سی ڈگری قبر میں رکھی جاتی ہے؟ کون سی دولت قبر میں رکھی جاتی ہے؟ تنہا جاتا ہے اس دنیا سے۔ ایک چیز کام آنے والی ایمان، ایک چیز کام آنے والی نماز، ایک چیز کام آنے والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت، ایک چیز کام آنے والی قرآن، ایک چیز کام آنے والی قرآن پر زندگی، ایک چیز کام آنے والی دین، سارا کا سارا دین۔ اس پر اپنی زندگی کو لانے کی فکر کرو۔ اٹھنے والے جنازوں سے عبرت لو، مسجدوں میں ہونے والے اعلانات سے عبرت لو۔ دھوکے میں مت آؤ کہ باپ پہلے جائے گا بیٹا بعد میں جائے گا، دادا پہلے جائے گا بیٹا پوترا بعد میں جائے گا۔ عبرت لو، عبرت۔ یہاں تو باپ کا جنازہ دادا نہیں، دادا اٹھا رہا ہے، یا پوترے کا جنازہ دادا اٹھا رہا ہے، شوہر کا جنازہ بیوی اٹھا رہی ہے، باپ کا جنازہ بیٹا اٹھا رہا ہے۔ دیکھ نہیں رہے ہو؟ چلتے چلتے نوجوان زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں، چلتے چلتے نوجوان موت کا لقمہ بن رہے ہیں۔ کیا بڑھاپے تک زندگی چلے گی؟ یہاں تو زندگی زندہ لوگوں کے ساتھ وفا نہیں کر رہی ہے۔ اجل نے ہی چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر فاتح بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا۔ یہی تجھ کو دنیا رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یہی مرنے والا۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کو سلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی سنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ عبرت کی جا ہے، عبرت لو عبرت۔ بیماروں سے عبرت لو، مرنے والوں سے عبرت لو، پڑوسی سے عبرت لو، جوانوں کے جنازوں سے عبرت لو۔ ایک دن آج کسی کا اعلان سن رہے ہو، کیا یہ یقین نہیں ہے ایک دن میرا بھی اعلان ہونے والا اسی مسجد سے؟
آج کسی کے جنازے کو کفن دے رہے ہو, کسی کے جنازے کو کندھا دے رہے ہو, کیا یقین نہیں ہے کہ ایک دن تم بھی اسی ڈولے کے اندر لٹائے جاؤ گے؟ آج کسی کی قبر پہ مٹی ڈال رہے ہو, بھول گئے ایک دن تمہیں بھی ڈالا جائے گا, اور مٹی ایسے ہی تمہارے بھی کفن پہ ڈالی جائے گی. کیوں مغرور ہو؟ کس بات کا نشہ ہے؟ کس بات کا گھمنڈ ہے؟ کس بات کا غرور ہے؟ کیسا دھوکہ ایک عورت کو لگا ہوا ہے, کیسا دھوکہ ایک مرد کو لگا ہوا ہے. اس سے کہو پردہ کر اماں, نہیں فیشن چل رہا ہے. اس سے کہو پردہ کر اماں, نہیں بے حیائی کا نظام چل رہا ہے. اماں عائشہ کی سنت اختیار کر, خدیجہ کی سنت اختیار کر, فاطمہ کی سنت میری بہن اختیار کر. نا میں تو ناچنے والی کی سنت طریقہ اختیار کروں گی, گانے والے کے طرز پہ کپڑے پہنوں گی, نر تھرکنے والی کے طرح اپنا بھی جسم تھرکاتے ہوئے پھروں گی. لعنت برستی ہے اللہ کی, لعنت برستی ہے فرشتوں کی ایسی عورتوں پر جو تھرکتی ہوئی روڈوں پہ نکلتی ہیں, راستوں پہ چلتی ہیں, لوگوں کو متوجہ کرتی ہیں. حضور کہہ رہے لعن اللہ المائلات والممیلات, اللہ کی لعنت ہے ایسی لڑکیوں اور عورتوں پر جو لوگوں مردوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں, مردوں کی شکلیں اختیار کرتی ہیں, مردوں کے بناؤ ٹھناؤ پر جاتی ہیں. کتنی لعنتیں اپنے ساتھ لے کر گھروں میں جا رہے ہیں, اپنے ساتھ لے کر راستوں میں چل رہے ہیں. بے حیائی کا عجیب نظام. اس بات کو کیا اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اپنی ہی بچی کو بے حیا مارکیٹ میں کر رہا ہے, اپنی بہن کو بے حیا مارکیٹ میں کر رہا ہے, اس بہن کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا اس کی زندگی کی کامیابی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع میں ہے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع میں ہے, خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع میں ہے. اس کی زندگی کی کامیابی تو اس میں تھی. یہ سب بھول کر پڑی ہوئی ہے, نئے سیریلز دیکھ رہی, نئے ٹی وی کے چینلز گھما رہی. عید جیسی دن, عید جیسے مبارک دن, رمضان جیسی مبارک ایام, اس رمضان میں بھی اس کی سوچ پر وہ بے حیائی چھائی ہوئی ہے, اس مرد کی سوچ پر وہی بے حیائی چھائی ہوئی ہے. کدھر رخ اپنا ہم لے کر جا رہے ہیں؟ میرے دوستوں, وقت تھوڑا ہے, زندگی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرے گی. کام آنے والی چیز ایمان و عمل ہے. اپنی ذمہ داریاں سمجھو. ایک اچھا شہری, ایک اچھا مسلمان, ایک اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا, ایک اچھا محمدی بن کر دنیا میں زندگی گزارنے کی کوشش کرو. خدا کی قسم ہے اللہ زمین آسمان آپ کے قدموں میں ڈال دے گا, اللہ دنیا کی طاقتیں آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. صحابہ کو عزت مال کی وجہ سے نہیں ملی تھی, صحابہ کو عزت دولت کی وجہ سے نہیں ملی تھی, صحابہ کو عزت ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں ملی تھی. خدا کی قسم ہے صحابہ و صحابیات ان کے مرد و عورت عزت پر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے. ہر وہ گندگی سے اپنے آپ کو پاک کریں, معاشرے کو پاک کریں, اپنی نسلوں کو ایمان کی تعلیم دیں, قرآن کی تعلیم سے جوڑیں. کام ہے ہم سب کا کہ اپنی نسلوں کو دین دیں, اپنی نسلوں کو کلمہ دیں, اپنے بچوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی بتائیں, اپنے بچوں کو ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور صحابہ کی سیرت دکھائیں. اپنی بچیوں کو حضرت خدیجہ, حضرت فاطمہ, حضرت عائشہ, حضرت جویریہ, حضرت صفیہ, ام سلمہ رضی اللہ عنہن کی زندگیاں بتائیں. کیا بتا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ احسان مانو ان مکاتب کا, ان علماء کا, ان مسجدوں میں, اس کے علاوہ چلنے والے دینی اداروں کا, کہ خدا کی قسم ہے, خدا کی قسم ہے آپ کی نسلوں کو یہ نواز رہے ہیں کلمے سے, آپ کی نسلوں کو نواز رہے ہیں دین سے, آپ کی نسلوں کو اور ہماری نسلوں کو یہ قرآن اور قرآن کی تعلیمات سے سرفراز کر رہے ہیں. اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا اندازہ کل قیامت کے دن ہوگا, آج نہیں ہو سکتا. کل ہی سمجھ میں آئے گا کتنی بڑی نعمت انہوں نے ہماری نسلوں کو دی تھی. اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت, اپنی نسلوں کی حفاظت, خود اپنے آپ کی حفاظت, اور ان گندگیوں سے توبہ, ان گندگیوں سے توبہ جن گندگیوں کی وجہ سے زندگی تباہ ہو رہی ہے, خرابیوں کی وجہ سے زندگی تباہ ہو رہی ہے, معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. جو سب سے بڑی وجہ ہے دین اور قرآن کی تعلیمات زندگی سے خالی ہو گئی ہیں. ایک بچے کو نہیں معلوم ماں کا حق کیا ہے, ایک بچے کو نہیں معلوم باپ کا حق کیا ہے. نوجوان ہو, بہت صاف لفظوں میں آپ سے کہتا ہوں, ماں باپ کی قدر کرو, ماں باپ کی عزت کرو,
ماں باپ خدا کی قسم دنیا کی وہ دولت ہے، ہر دولت کی پھر سے حاصل کرنا آسان ہے، ایک ماں اور ایک باپ ہے، یہ چلے جائیں پھر انسان کو ملتے نہیں ہیں، یہ چلے جائیں ہاتھ سے نہیں ملتے۔ سارے گناہ ہیں جن کی سزا کل قیامت کے دن اللہ دے گا، ایک گناہ جس کی سزا اللہ قیامت میں تو دے گا ہی دے گا، مرنے سے پہلے دنیا میں بھی اللہ بندے کو دیتا ہے، اور وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ماں باپ کا نافرمان دنیا میں بھی اللہ کا عذاب بھگتتا ہے، ماں باپ کا نافرمان آخرت میں بھی اللہ کے عذاب کو بھگتنے والا بنتا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ آج جو سلوک تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو، او نوجوانوں یاد رکھو، آج جو سلوک تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ وہ کہانی ہے خدا کی قسم جو تمہاری اولادیں تم کو خود پڑھ کر سنائیں گی، یہ وہ کہانی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا ایک بچہ اپنے باپ کو مارتا ہوا لے جا رہا ہے ایک ندی میں، بیچ ندی تک پہنچ گیا تو باپ نے چیخ کر کہا بیٹا بس کر دے، میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک مارتے ہوئے لایا تھا۔ تم کو کیا سمجھ رہا، تم کو کیا معلوم، کتنی ایسی عورتیں میری نگاہوں کے سامنے ہیں، ایسی بوڑھیاں بچوں کی کمائیاں ہزار روزانہ کی ہیں، 1500 روزانہ کی ہیں، ایک ماں ان سے پالی نہیں جاتی۔ وہ بیچاری ادھر ادھر اپنے برتن دھو کر زندگی، کیا میں سناؤں آپ کو، زندگی نکل رہی ہے۔ 60 سال کی بوڑھی، 70 سال کی بوڑھی اپنے 2 وقت کی روٹی کے واسطے کھانے کے لیے لوگوں کے برتن صاف کرنے پر مجبور ہے۔ ٹھیک ہے اس کا کوئی بیٹا نہ ہوتا، اس کی طرف دیکھنے والا نہ ہوتا، ہم کہتے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اس پر آئی ہے، اس کا بیٹا روزانہ 1000 روپیہ کماتا ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ اپنی ایک بوڑھی ماں کو سنبھال لے۔ کتنا ظلم ایک بچہ اپنی ماں پہ کر رہا، کتنا ظلم ایک بچہ اپنے باپ پہ کر رہا۔ عجیب نظام، قدر کرو ماں باپ کی، بہت بڑی دولت ہے، اور ماں باپ قدر کریں اپنی اولاد کی۔ یہ تالی 2 طرف سے بج رہی ہے کہ اس وقت صرف اولادیں نافرمان نہیں ہیں، میرے سامنے اتنے واقعات ہیں جس میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اولاد تو نافرمان نہیں ہے، فرما بردار ہے، ماں باپ نافرمان ہیں، ماں باپ بدماش ہیں۔ اپنی انا کے چکر میں شادی شدہ جوڑے کو تباہ کرنے پہ لگی ہوئی ایک ماں، اپنی انا کی تسکین میں آنے والی بہو کو کے گھر کو اجاڑنے میں لگی ہوئی ہے ماں۔ کیوں تو یہ سب کرنے میں لگی ہوئی ہے؟ بھول کیوں جاتی ہے کہ اللہ ہے ایک انصاف کے دن انصاف کرنے والے، اس آنے والی کو اپنی بیٹی کا درجہ دے دے، اس آنے والی کو اپنی بیٹی کا درجہ دے دے۔ اپنی بیٹیوں کی 1000 خرابیاں کہ یہ برداشت نہیں کرتی، آنے والی بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کو بھی سکھا دے۔ 50 سال کی ہماری بہن، 50 سال کی یہ ماں یہ چاہتی ہے 18 سال کی لڑکی 50 سال کے دماغ اپنے اندر ٹھوس کر اس کی بہو بنے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 50 سال والی جب خود 18 سال کی تھی تو کتنی غلطیاں اس سے ہوتی تھی، یہ بھول جاتی ہے اس کو۔ لوگ کہتے ہیں مرد عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کوئی مرد عورت پہ ظلم نہیں کرتا، مردوں عورتوں پر ظلم کرنے والی سب سے زیادہ خود عورتیں ہوتی ہیں۔ عورتیں ہی عورتوں پہ ظلم کرتی ہیں، عورتیں ہی عورتوں کا گھر اجاڑتی ہیں، عورتیں ہی عورتوں کا تماشا بناتی ہیں، زندگی عورتیں ہی عورتوں کو خراب کرتی ہیں۔ لیکن وجہ یہ ہے، یہ سب ہوتا ہے تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، دین نہ ہونے کی وجہ سے، حضور کی زندگی سامنے نہ ہونے کی وجہ سے، صحابیات کی زندگی سامنے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے یہ مجمع، میری آنے والی یہ مائیں اور بہنیں، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کام آنے والی چیز ایمان و عمل ہے، کام آنے والی چیز اللہ کا کلام اور قرآن اور اس کی تعلیمات ہے، کام آنے والی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کی اتباع ہے، یہ کام آئیں گی۔ اس کے لیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ مکاتب جو چل رہے ہیں مسجدوں میں، مسجد کے علاوہ زمینوں میں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر ان کو غنیمت جانو، ان کے ساتھ اپنی نسلوں کو جوڑو، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، اور اپنے آپ کو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں بٹھاؤ، گھروں کے اندر دینی تعلیم کا نظام بناؤ، کوئی قرآن کی تفسیر، کوئی قرآن کا مذاکرہ، کوئی سیرت کا مذاکرہ، گھروں کے اندر اس کو عام کرو۔ میں ان مردوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر
اللہ کے واسطے نکڑ چوڑاستے بند کرو اللہ کے واسطے. تم گھر پہ جاتے ہو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, تم گھر سے نکلتے ہو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ایک باپ کو اس کی اولاد کیا کر رہی ہے, پتہ ہی نہیں ایک باپ کو اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے, پتہ ہی نہیں ایک باپ کو اس کا بیٹا کہاں رہ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کچھ پتہ نہیں. یہ 5 روپے کی چائے پی کر ہوٹل میں بل کلنٹن کو وہ ادھر امریکہ والے کو مشورہ دیتا ہے اور جو بائیڈن کو مشورہ دیتا ہے کہ جو بائیڈن نے امریکہ میں یوں کرنا چاہیے تھا, روس کے صدر نے یوں کرنا چاہیے تھا, سعودی والوں نے یوں کرنا چاہیے تھا. بھائی تو گھر کو دیکھ پہلے, امریکہ کو بعد میں دیکھنا. تو پہلے گھر کو دیکھ. بیٹھا ہوا ہے چبوترے گھس گھس کے ان کی فرشیاں خراب کرتے ہوئے, بیٹھا ہوا ہے ہوٹلوں کے اندر آدھا 1 گھنٹہ ادھر ادھر کے منطقے مارتے ہوئے. کتنے نوجوان ہیں رات کے 3 4 بج رہے ہیں, کتنے شادی شدہ ہیں رات کے 2 3 بج رہے ہیں, یہ باہر دوستوں کے ساتھ ہیں, نکڑ و چوراستوں پہ پوری دنیا کی فکر کر رہے ہیں, خود کے گھر سے غافل ہیں. اپنے گھروں کو وقت دو اللہ کے واسطے, بیویوں کو وقت دو, بچوں کو وقت دو. بیٹھو بچوں کے ساتھ, بیٹھو بچوں کے ساتھ, ان سے پوچھو بیٹا کیا پڑھ کے آئے ہو دن بھر میں. ماں وقت دے, ذرا سیریلوں سے ہٹے, ساس بہو کے سیریل, ساس بہو کے سیریل. اور اب مجھے کسی نے بتایا کہ صاحب طرفہ تماشا کا صاحب باہر کے ملکوں کے سیریل آنے شروع ہوئے ہیں, اب تو سب اس کے اندر کھپے ہوئے ہیں. لا حول ولا, ذرا ہٹو اس سے, بچوں کو وقت دو. ماں کی تربیت, ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ راجپوتانہ کا سفر کر رہے ہیں. ایک سفر کیا راجپوتانہ کا, اور اس ایک سفر میں اللہ نے اتنی برکت دی, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر 2 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. واپس آئے, والدہ سے کہنے لگے اماں اس سفر میں اللہ نے اتنی برکت دی, اتنی برکت دی, اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. اور ماں کیا کہہ رہی ہے؟ ماں کہہ رہی ہے بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے, تیری ماں کا کمال ہے. کہہ رہے اماں سفر میں نے کیا, میرے ہاتھ پہ لوگوں نے کلمہ پڑھا. آپ کہہ رہی ہیں آپ گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی, آپ کا کمال ہے, میرا کمال نہیں ہے. اماں کہنے لگی بیٹا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرا کمال ہے کہ میں نے کبھی بھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. کیسی مائیں تھیں اور کیسی ان کی نسلیں ہوتی تھیں. یہ ننگے گانے سن سن کر بچے کو دودھ پلا رہی, کھانا کھلا رہی, اور امید کر رہی میرا بچہ تو جنید بغدادی بن جائے. کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں اپنی آنے والی بہنوں سے کہتا ہوں اپنی 24 گھنٹے کے وقت میں سے آدھا گھنٹہ اپنی بچیوں کے لیے فارغ کریں. اس آدھے گھنٹے میں بچی کو لے کر بیٹھیں. کوئی واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا, کوئی واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا, کوئی واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا, کسی کتاب سے یاد ہو اس سے بچی کو سنا کر اس کا ذہن بنائے کہ بیٹی یہ ہے دیکھ تیرے آئیڈیل, اور ناچنے تھرکنے اور عزتیں لٹانے والے تیرے آئیڈیل نہیں ہیں. یہ باپ اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھے, آدھا گھنٹہ وقت نکالے, آدھا گھنٹہ بس شام میں بیٹھے, بیٹا اسکول میں کیا پڑھا ہے, مکتب میں کیا پڑھا ہے, بچہ سنائے گا. اچھی چیز ہو تو اس کو باقی رکھو, کوئی غلط چیز ہے اس کو بتاؤ کہ بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے, اسے نہیں کہنا, یہ ایسا نہیں کہنا. تربیت کا پورا نظام تباہ ہے اس وقت, کوئی نظام نہیں, کوئی فکر ہی نہیں اپنے نسلوں کو سنبھالنے کی, بچوں کو سنبھالنے کی. اس لیے اپنے بچوں کو وقت دو گے بھائی انشاءاللہ. ارے ذرا زور سے تو بولو, دو گے انشاءاللہ. یہ بچوں کو وقت دو گے, گھر میں وقت دو گے, ایک خوشگوار زندگی گزرے گی. ان ساری خرابیوں سے, نشے سے, منشیات سے, ہر قسم کے خراب جسم کو خراب کرنے والے ہر قسم کے مادوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک اچھے مسلمان بن کر زندگی گزاریں. خدا کی قسم ہے اللہ زمین و آسمان کی برکتیں آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. اپنی نسلوں کی بھی حفاظت کریں. یہ مکاتب جو چل رہے ہیں ان کو غنیمت سمجھے. میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے حافظ مستقیم صاحب کو کہ انہوں نے یہاں پر جو مکتب چلایا ہے, 1 سال کی محنت ہے ان کی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ آپ تمام کو دکھایا ہے. مغرب سے گھنٹہ سوا گھنٹہ آپ تمام ان بچوں کا مظاہرہ دیکھتے ہوئے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت عطا فرمائے, مزید طاقت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مکتب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ یہاں کے بچوں میں وہ ہونہار بچے بنائے جو دین کے داعی بنے, دین کے شہدائی بنے. یہاں کی بچیاں
فاطمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفت والی بچیاں بنے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اتباع کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا۔ اللہ خیر و احسن الجزاء۔